أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات محمد وعلى پروردگار عالم نے حضور سرور کائنات کے بعد قیامت تک کے لیے ہدایت کا ایک نظام اور ایک سسٹم قائم کیا، اور وہ بھی ایسا کہ جس سے ہر انسان حاصل کر سکتا ہے اور ہر انسان اسے پورا کر سکتا ہے۔ نہ اس کے لیے کوئی عمر کی قید ہے کہ بھئی چلو بوڑھے ہو گئے بیچارے کیا کریں گے، نہ جوان ہونے کی شرط ہے کہ ابھی تو بچے ہیں جوان کہاں ہوں، اور نہیں یہ بچے ہونے کی شرط، بلکہ ہر انسان کو اجر رسالت جو ادا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے حکم دیا وہ یہی سسٹم ہے کہ جو مال و دولت ہے وہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور نہیں ہمارے رسول کی اس کی کوئی کمی ہے۔ ان کے جانشین اور ان کے خلفاء ان کو بھی اگر آپ چھوڑ دیجئے تو ان کی کنیزیں اور ان کے غلام یہ خود مکمل خزانے کے مالک بھی ہیں اور خود خزانہ پیدا کرتے ہیں۔ جناب فضہ کا مشہور واقعہ ہے کہ مولا کے پاس ایک ڈلہ لے کے سونے کا آئیں، اور آنے کے بعد کہا مولا اس کو لے جائیے اور بازار میں بیچ دیجیے، اس لیے کہ گھر کی غربت دیکھ رہی ہے جناب فضہ، اسے یہ نہیں معلوم یہ غربت بھی مسلمانوں کی دین ہے۔ لیکن بہرحال تو امام نے اس کو دیکھا کیا ہے فضہ، کہ مولا یہ کچھ سونا ہے اگر آپ بازار میں بیچ جائیے۔ جناب مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا بہت اچھے طرح سے اور کہا کہ اے فضہ اگر اس میں تھوڑا سا تانبا زیادہ ڈال دیا تھا تو اس کا کیرٹ بڑھ جاتا، اس کی قیمت بڑھ جاتی۔ وہ چونک گئی، ارے میں تو شہزادی ہوں، ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، ہمیں تو سکھایا جاتا ہے بنانا، تو ہم نے تو سونا بنا لیا، مگر یہ مولا بھی جانتے کہ سونا ایسے بنایا جاتا، تو حیرت میں ہو کر کے سوال بھی کیا مولا کیا آپ بھی سونا بنانا جانتے، آپ کو بھی یہ علم معلوم ہے؟ مولا نے کہا کہ فضہ یہ تو مصلحت ہے خدا کی کہ ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو کم سے کم تر اور غریب سے غریب تر گزار سکتا ہے، تاکہ اس کے دل کو ملال نہ ہو، رنج اور غم نہ ہو۔ وہ تو امام ہے نا، ان کا کیا کہنا، ان کا ہمارا کیا مطلب، وہ تو بھئی اچھے ہی رہیں گے، ایسا نہ کہہ سکے۔ جبکہ جس نے بھی سلسلے کو چھوڑا ان تمام لوگوں کے رہنماؤں نے یہی کیا۔ کوئی مرا تو 1,00,000 درہم و دینار رکھ کے گیا، کوئی مرا تو فلاں جگہ بنگلہ ہے تو بصرہ میں بنگلہ بنایا ہے، فلاں اراضی ہے اور فلاں جگہ اس کی زمینیں ہیں، فلاں کا یہ جاگیردار ہے وغیرہ وغیرہ۔ خوب نکلا مال دبا دبا کے بیت المال سے رکھا تھا، غریبوں کے پیٹ کاٹ کاٹ کے لوگ جمع کیے تھے، یہاں اپنا پیٹ کاٹ کے غریبوں کو کھلایا جاتا۔ تو مولا نے کہا ہے فضہ اگر آپ اب اتنا جانتی ہو تو ذرا دیکھیے نیچے، اور جب فضہ دیکھ رہی ہیں تو دیکھا کہ وہ پوری زمین تحت نظر سونا ہی سونا، سونا ہی سونا۔ فضہ جتنا چاہیے اتنا اس میں سے لے لو، اور اگر نہیں ضرورت ہے تو یہ سونے کا ڈلہ بھی اندر ڈال دو۔ جناب فضہ نے پھینک دیا اس میں، جیسے ہی پھینکا ہے امام نے اشارہ کیا زمین پھر واپس اپنی اصلی حالت میں۔ جناب فضہ حیرت میں کافی لگی، کہا مولا یہ حال ہے پھر بھی غربت؟ امام نے فرمایا اللہ نے اتنا نہیں پوری دنیا کا خزانہ ہمارے حوالے کیا ہے، ہمارے اختیار میں رکھا ہے،
ہم جب چاہیں جہاں سے چاہیں جتنا چاہیں نکال سکتے ہیں، اس پہ اختیار رکھتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کرتے اس لیے نہیں ہیں کہ نہ ہم مسلمانوں کو فقیر بنانا چاہ رہے ہیں اور نہ کسی کا محتاج بنانا چاہ رہے ہیں۔ ورنہ جو زیادہ کھلا دے، جو زیادہ اچھا رکھنے لگے، جو اچھی لائف بنا دے، بس آدمی اسی کو لائک کرتا ہے، اسی کو پسند کرتا ہے۔ یہی ہمارا جو ہے وہ لیڈر ہونا چاہیے، جیسے کہ خود دیتا ہے، خود کھلاتا ہے، خود رکھتا ہے۔ اب کھلانے کی ضمیر آپ کا ہی مت لے جائیے گا۔ بہرحال تو جس کے کنیزیں اور جس کے غلام ان کو خزانہ بنانا آتا ہو، سونے چاندی کا علم انہیں ہو، تو یہ تو بہرحال تو کہا ہم کو یہ سب سونا چاندی یہ مال دنیا یہ سب نہیں چاہیے، اگر تم چاہتے ہو تو تمہارا بھی بھلا ہو اور ایک فریضہ بھی تمہارا ادا ہو جائے۔ فریضہ یہ کہ اجر رسالت تم ادا کرنا چاہ رہے ہو تو وہ بھی ادا ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ تم جب تک زندہ رہو اپنی نسلوں تک بھی یہ سلسلہ اگر تم نے منتقل کر دیا اور پہنچا دیا تو پھر وہ بھی کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت رسول کی پیروی کرو، ان سے محبت اختیار کرو، الفت کا سلوک کرو، انہیں چاہو، اور صرف چاہنا نہیں ہے بلکہ ان کے فالو کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو، یہ جو کہے وہ کرو، جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ، بھائی اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یہی اصل میں اجر رسالت ہوگا۔ ایک دم پیارا سا سسٹم، پیارا سا نظام، بالکل سستا سا، ان کو یہ مفت کا، نہ کوئی انویسٹ کرنا ہے، نہ کچھ جو ہے وہ تگ و دو کرنا ہے، نہ بھاگ دوڑ کرنا ہے، نہ کسی کو پوچھنا ہے، نہ کسی سے سننا ہے، بس جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتا جائے، انسان اجر رسالت بھی ادا کرتا جائے گا، اور یہی وہ ہستیاں ہیں جو انہیں ہدایت کا راستہ بھی دکھاتی جائیں گی۔ اسی لیے رسول اللہ بھی گئے، جب جاتے جاتے بھی کہتے گئے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اللہ کی کتاب کا نام لیا تو ساتھ میں وارثان کتاب یعنی کہ اللہ کی کتاب قرآن کے وارثوں کا بھی نام لیا، یعنی اہل بیت، وہ میری اطرت ہے، یعنی میرے اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، جڑے رہو گے، لگے رہو گے، کبھی بھی میرے بعد لا تضلوا بعدی، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ یہاں تک کہ اب یہ گارنٹی کہاں تک کی ہے؟ 2 سال، 5 سال، 10، 20 سال، 50 سال کا نہیں، یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن میرے پاس کوثر پر آئے گی، حوض کوثر پر ملیں گی، نہ کہ صرف ملے گی، دونوں چیزیں آئیں گی حوض کوثر پر، مجھ سے ملیں گی اور اپنا دنیا کا حال بتائیں گی۔ قرآن بھی کہے گا امت نے میرے ساتھ کیا کیا سلوک، اہل بیت بھی بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ امت نے کیا سلوک روا رکھا، دونوں اپنا حال بتائیں گی، تاکہ مسلمان یہ بات سمجھ لے کہ یہ 1-2 سال کی یا وہ 25 سال کی بات نہیں ہے کہ اس کے بعد تم حکومت و ملوکیت کر ڈالو گے تو چل جائے گا معاملہ اور یہ 25 سال گپلے میں چلے جائے گا، نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں 25 سال کے لیے یا 50 سال اور 100، 150، 200 یا 250 سال کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے، اور جب تک ہے، جب پیروی کریں، جب تک ان سے متمسک رہیں گے، یہ کبھی اپنے بعد گمراہ نہیں، یعنی پیغمبر کے بعد کبھی گمراہ مسلمان کو نہیں ہونے دیں گے۔ اتنا کچھ جاتے، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے اور اگر اس کی زبان چل رہی ہے اور منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں تو بے چین ہوتے ہیں لوگ اس کو سننے کے لیے، مثلا بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، عزیز ہیں، اقارب ہیں، کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر کہیں اس میں کوئی وصیت کے الفاظ کہے، مثلا میرے فلاں لڑکے کا خیال رکھنا، مثلا میرا فلاں باغ ہے اس کو خاص طور پہ جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال رکھنا، اپنے نگرانی میں رکھنا بہت اچھا ہے، اس ٹائپ سے
اگر کوئی ایسی چیز کہہ دیتا ہے تو انسان مرتے دم تک اسے نہیں بھولتا. ارے ہمارے والد نے یہ بات کہی تھی، ان کے لیے یہ بات کہی تھی، لہذا کبھی نہیں بھولتا. رسول اللہ نے کئی بار کہا ہے. یہ حدیث ثقلین جو ہے، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی، یہ پہلی بار نہیں تھا، کئی بار کہا ہے. غدیر میں بھی اس کو دہرایا تھا، یعنی کہ 10 ہجری میں بھی دہرایا، پھر 11 ہجری میں جب جانے لگے تو پھر دہرایا. اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور میرے بعد تم ان سے وابستہ رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے آ کے مل کے اپنا احوال بیان کریں گے. جاتے جاتے بھی یعنی ایسے نہ صحیح، ایسے شرم کے مارے ہی صحیح مسلمان کم سے کم اتنا پاس و لحاظ رکھتا کہ رسول اللہ چلتے چلتے یہ کہہ گئے. مطلب آپ کی وفات کا دن یا زمانہ یا وقت قریب تھا تب رسول اللہ نے کہا. مرتے مرتے بھی رسول اللہ بتا گئے. اتنا ہی سوچ لیتا کہ چلتے چلتے کہا کم سے کم اسی کا تو خیال رکھے. لیکن جن کے دلوں میں کینہ چھپا ہوا تھا، جو کبھی اسلام میں اصلاً آئے ہی نہیں تھے، وہ آئے تھے، وہ ایک بہانہ تھا، وہ ایک پہنچنے کا ذریعہ انہوں نے بنایا تھا، وگرنہ انہیں کب آنا تھا. مگر بہرحال ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، اور ادھر دوسرے ہی تیسرے روز جو انہوں نے اجر رسالت خوب ادا کیا. جن کی محبت اختیار کرنا تھی، جن کی پیروی کرنا تھی، انہی کو مارنے پیٹنے لگے، انہی کو ڈرانے اور دھمکانے لگے. انہی کے گھر پہ آگ لکڑیاں لے کر آ گئے. اور اتنا نہیں کہ کسی کو پتا نہیں تھا، اسی لیے سید عالمیان یہ کہہ رہی تھی جب کہا گیا کہ گھر میں آگ لگا دیں گے، تو کہا کہ کیا اس گھر میں آگ لگاؤں جس میں رسول اللہ کے ننھے ننھے نواسے موجود ہیں، اور میں فاطمہ اس گھر میں. تو کوئی بھی ہو جتنے تھے اس گھر میں اہل بیت کی شخصیات میں سے، وہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جن کی مودت واجب تھی مسلمان کو. یا شہزادی نے جس کے نام لیے، ایک شخصیت کے لیے یعنی مولا امیر المومنین کے لیے تو آئے ہی تھے یہ لوگ. باقی حسنین علیہ السلام اور خود شہزادی کون ہے، یہ تمام کے تمام لوگ اجر رسالت انہی کی محبت اور انہی کی مودت یا انہی کی پیروی کرنا تھی. جن کی پیروی کرنا تھی، جن کی محبت اختیار کرنا تھی، پہلے ہی دن سے ان سے کنارہ کشی کر لی. اتنے ہی نہیں، بکھر جائیں، ختم ہو جائے، کوئی مڑ کے دیکھے نہیں انہیں، تاکہ جب یہ نہیں رہیں گے تو کون کہے گا اہل بیت کی محبت اختیار کرو. پھر ہم جس کو چاہیں گے اہل بیت میں شامل کر دیں گے، جس کو چاہیں گے اہل بیت سے نکال دیں گے. پھر ہم اپنی منمانی چلائیں گے. بھائی ایک مرتبہ یہ اہل بیت نکل جائے، بھائی ایک مرتبہ ختم ہو جائے. ہر طرح سے کوشش کی، یہاں جلا کے مارنے کی کوشش، مولا کے گلے میں رسی کا پھندا اور دربار تک کھینچتے ہوئے جانا. ارے یہودی ہنس رہا تھا. سوچئے کیا موقع فراہم کیا مسلمانوں. یہودی ہنس رہا تھا. وہ تو بھلا کریے کسی کا کہ اس نے پوچھ لیا کہ ایسا وقت سخت علی پہ آیا ہے تب ہنس رہے ہو. اچھا ہوا کہ پوچھا. اس نے جو جواب دیا ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ایک تماچا تھا. اس نے کہا کیا سمجھتے ہو تم، میں ہنس رہا ہوں کس لیے ہنس رہا ہوں، پتہ ہے کس لیے ہنس رہا ہوں. کہا بتا. ارے علی کی یہ مظلومی اور آپ کی اس بے کسی پہ تو ہنس رہا ہے. چن چن کے تمہارے لوگوں کو مارا تھا علی نے، تو آج تم سوچ رہے ہو بڑا اچھا ہو رہا ہے. کہا نہیں، میں انسان ہوں، میرے دل میں بھی محبت ہے، انسانیت ہے مجھ میں علی کی بے کسی پہ تھوڑی ہنس رہا ہوں. کہا میں تو اس بات پہ ہنس رہا ہوں کہ کل جب جنگوں کے اندر
یہ لوگ اپنے پیر ٹھہرا نہیں پا رہے تھے اور علی بڑھ بڑھ کے جنگ کر کے رسول اللہ کو بچا رہے تھے، تب یہ بھاگ رہے تھے، اور آج جب علی مظلوم ہے تو یہ ان کے اوپر ستم کر کے رسی کا پھندا ڈال رہے ہیں۔ میں ان کی بیوقوفی ہنس رہا ہوں، میں ان کی نالائکی پر ہنس رہا ہوں کہ انہوں نے کس شخص سے پالا لیا، ان لوگوں نے کس شخص کو پکڑا، کس پہ یہ ظلم کر رہے ہیں، جس نے انہیں بچایا ہے اسی کو یہ مار رہے ہیں۔ میں اس بات پہ رکھ رہا ہوں، کیا قوم ہے، کیا یہ مسلمان ہیں، ایسا کرتے ہیں لوگ؟ اس بات پہ میں ہنس رہا ہوں، اور ہنسی آتی بھی۔ بھگوڑے کرار کو پکڑ رہے ہیں، اس پہ ظلم کر رہے ہیں، مگر ادھر امیر المومنین کے ساتھ یہ سلوک، ادھر دروازہ بھی جلا دیا گیا، شہزادی کو کوڑا بھی مارا گیا، پہلو شکستہ کیا۔ عزیزو یہ بہت آسان ہے، یہ سب میں جو کہہ دوں، پڑھ دوں، بول دوں اور آپ اس کو سن لیجئے، بہت آسان ہے کہہ دینا۔ کوئی صاحب عزت جو ہوتا ہے، شریف لوگ جانتے ہیں، ان کے گھر کا آنگن کے بعد جو صدر دروازہ ہوتا ہے، مین گیٹ، وہاں بھی اگر کسی شریف کو آنا ہے تو 10 بار سوچتا ہے کہ وہاں جو کھڑا ہوا پہرے دار ہوگا اس سے میں کیسے بات کروں گا، اس لیے کہ وہ فلاں صاحب کا پہرے دار ہے، اس کا چوکیدار ہے۔ عزیز، سوچنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ آپ سوچئے، پورے عالم کے لیے رحمت بن کے جو پیغمبر آئے تھے، اور اس پیغمبر نے جس دروازے پہ 6 مہینے تک السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کا آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی، یہ وہی دروازہ ہے۔ اب سوچئے، دروازے پہ آنے کے لیے بھی انسان کو سوچنا چاہیے، کہاں جا رہا ہوں، ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ادب اور آداب کے ساتھ آنا چاہیے۔ ارے یہ تو سیدھے ڈائریکٹ مین گھر کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ اتنا ہی نہیں، وہاں رسول کی بیٹی ہے اور خود کہہ رہی ہے کہ میں فاطمہ۔ سوچیے کیا جرت کی ہے، کیا لوگوں نے اپنی قدرت دکھائی ہے، کیا خلیش تھی ان کو۔ پہنچ گئے، آگ و لکڑیاں لے کے، جلا دیں گے، جلا دیں، کر گزرے جو کہہ رہے تھے یہ۔ اور سوچیے اتنا تو ہوا ہی ہوا اس دروازے کا جہاں پہ آنے کے لیے انسان کو سوچنا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، دروازہ جلایا اور اسے لات مار کے گرایا۔ وہ دروازہ رسول کی بیٹی کے پہلو پر، پہلو شکستہ ہوا، ایک چیخ نکلی اور ایک صدا بلند کی شہزادی نے، فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ کیا کیا مسلمانوں نے؟ کیا یہ آواز گھر میں تھی جہاں فضا انہوں نے اگر سنی تو جو دروازے پہ لات مارنے والا ہے اس ملعون نے نہیں سنی؟ تو لات ماری نیچے شہزادی پر دروازہ، اور یہ ملعون ہوتے ہوئے اسی کے اوپر چلے گئے، روند ڈالا شہزادی کو۔ نہ آپ کی آواز کو سن رہا تھا، نہ آپ کی تکلیف کا کسی کو لحاظ تھا۔ اچھا، مولا کو لے کر کے چلے، گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے، اور جب وہ جانے لگے اور شہزادی ظاہر سی بات ہے کہ جو چوٹ لگی تھی، جو زخم تھا اور جو ستم ہوا تھا آپ کے بعد، آپ تو بے ہوش پڑی تھی، لیکن جب ہوش آیا تو پہلی آواز، پہلی بات جو آپ کے ذہن اقدس سے نکلی وہ یہ تھا کہ ابو الحسن کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ سلام شہزادی، آپ کی اس تکلیف کے باوجود،
اتنی جرت دکھانے کو. خواتین کئی روز تک بول نہیں پاتی ہے. وہاں شہزادی نے صاحب ولایت امام وقت کا خیال کیا ہے. کہاں ہے ابوالحسن؟ کہو انہیں تو رسی میں باندھ کے لے گئے, گھسیٹتے ہوئے لے گئے. ماں کیا کہا؟ اب جو چلیے آپ اپنا دکھ بھولا کے. مجھے نہیں معلوم کہ کیسے گئی آپ, وہ آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا. پہلو جو ہے وہ شکستہ ہے, زخمی ہے, ابھی تازہ ہے. کئی روز کے بعد بھی سانس نہیں لے پاتا ڈھنگ سے انسان. کہ جائے کہ ابھی تازہ ہے, ابھی اس کا معالجہ نہیں ہوا, اس کا علاج نہیں ہوا, مگر بس دوڑ پڑی اپنے سارے دکھوں کو بھلا کر کے. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ پا لیا مولا کو, پا لیا تو اب آپ پکڑ لی. یہ کیا کر رہے ہو؟ ابوالحسن کو چھوڑ دو, ابوالحسن کو چھوڑ دو. اب لوگ لگے ہوئے ہیں مولا کو گھسیٹ رہے ہیں, لیکن بی بی نے ایسے ہاتھوں میں پکڑ لیا ہے کہ دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. سب سے بڑا جو کمینہ ملعون تھا, اس نے اپنے غلام کنفوس کو حکم دیا کہ کھڑا دیکھتا کیا ہے, ایک عورت کی بات کو مانتا ہے, الگ کر دو علی سے فاطمہ کو. کیا سمجھا تھا فاطمہ کو انہوں نے, مگر وہ چھڑا نہیں پایا. جب اس نے دیکھا کہ کوئی سورج سے چھڑی نہیں ہے تو کیا کیا, کوڑا نکالا اور بی بی کے ہاتھ پہ مارا جو جس سے پکڑے ہوئے تھے. کوڑا مار کے بات ختم نہیں ہو گئی, کوڑا مارا, ہاتھ کی گرفت کمزور نہیں ہوئی, تو اس نے دوسرا مارا, نہیں چھوڑا بی بی نے, تیسرا کوڑا مارا. تاریخ کہتی ہے کوڑے پہ کوڑا مار رہا تھا, اور اتنا مارا کہ یہاں ورم آ گیا, اور اب یہ ہاتھ سن ہو گیا, اور اس کے بعد گرفت ڈھیلی ہوئی اور بی بی کے ہاتھ سے مولا کا دامن ابا چھوٹ گئی. اب تو مولا کو لے جانا چاہیے تھا, لیکن اس ظالم کا ظلم ختم نہیں ہوا. یہ سوچا پھر فاطمہ آئیں گی, پھر پکڑ لے گی, پھر مجھے ظلم کرنا پڑے گا, لہذا فاطمہ کو بٹھا ہی دیتا ہوں, انہیں ہمیشہ کے لیے الگ کر دیتا ہوں. اور اب جو چلا کوڑا مارتا ہوا, تاریخ کہتی ہے کہ آگے آگے کنفوس ملعون مارتا جا رہا تھا, آگے بڑھتا جا رہا تھا, بی بی پیچھے ہٹتی جا رہی تھی, یہاں تک کہ گھر کے دیوار تک پہنچ گئے. اب پیچھے ہٹنے کی بی بی کے پاس کوئی جگہ نہیں, یہ ملعون بس مار رہا تھا. تو اس نے سوچا کہ ابھی بھی فاطمہ ڈھل نہیں گئی, اور یہی بٹھا دیتا ہوں. اس نے تلوار نکالی اور اس کا دستہ, اب کیسے بتاؤں میں کہ یہ دستہ مارا کیا ہوا. عزیزوں, یہ تلوار کا دستہ ہے, یہ ایک جنگجو کی تلوار ہے. یہ دستہ کم سے کم کلو 2 کلو کا ہوتا ہے. اور اب جو اس نے بلند کیا, شہزادی کو ایسا وار کیا کہ اب آپ نے صاحب نے نہیں کڑا دینے کی, اور بی بی ڈھل گئی. کیا مودت اختیار کی ہے لوگوں نے. یہ تو رسول اللہ کے ابھی گزرنے کے 1-2 دن میں ہے معاملہ. اللہ اللہ, کیسے 75 دن نکالے ہوں گے فاطمہ نے. نہیں, آج کی تاریخ تو 95 دن والی روایت کی ہے. 95 روز. ارے میں تو کہتا ہوں یہ 95 روز اور 95 دن نہیں تھے, یہ تو 95 سال تھے جو شہزادی نے نکالے. اچھا, یہ 95 دن میں کیا ہوا؟ یہ جو تکلیفیں تھیں, یہ جو زخم تھے,
یہ جو نقاہت آئی، یہ جو کمزوری آئی، ایک تو ایک ہی جب آپ آٹا گننے لگتی تھی تو آپ کی پیشانی اس برتن پہ جا کے لگتی تھی جس میں آٹا آپ گننے لگتی تھی، اس لیے کہ کمر اب سلامت نہیں تھی۔ جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ اس کو زیادہ محسوس کریں گے، اور اللہ جس نے زیارت نہیں کی ہے انہیں تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما۔ تاریخ حوالے سے کر رہا ہوں، میں بھی ابھی محروم ہی ہوا کہ زیارت سے، لیکن احساس کیجئے گا، جو گئے وہ زیادہ احساس کریں گے کہ حضرت زہرا ان کا گھر اور جنت البقیع کتنی دور ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو کئی مرتبہ سستا کے، بیٹھ کے، آرام کر کے جا سکتا ہے نا وہاں، لیکن بی بی ایک تو 18 سال کی جوان تھی، دوسرا یہ کہ کوئی زیادہ دوری نہیں تھی آپ کے گھر سے جنت البقیع، جہاں مولا نے آپ کو بیت العزم بنا کے دیا تھا، کوئی دوری نہیں، اور آپ جوان بھی ہے، لیکن کیا بتاؤں کیا ستم ڈایا گیا۔ ایسا تھا بی بی کا عالم، کہتے جب جنت البقیع جانا رہتا تھا بیت العزم تو آپ ایک ہاتھ سے حسنین علیہ السلام کا سہارا لیتی تھی، ایک ہاتھ میں ایسا ہوتا تھا، دونوں ہاتھوں کے سہارے کے بغیر آپ اتنی کم مسافت بھی طے نہیں کر پا رہی تھی۔ ابھی منزل ختم نہیں ہوئی، بھئی آخری جملہ آپ چاہے جیسے اس کو سنیے۔ اگر احساس میں کرا سکا بی بی کے ان مصائب کا، ان تکالیف کا جو ان 95 دن میں بی بی نے سہن کی ہے، برداشت کی، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ 95 دن نہیں، یہ 95 سال تھے بی بی کے لیے۔ اور جب وہ دونوں آئے اور معافی تلافی کی بات کی، مولا نے کہا آئے ہیں معافی مانگنے کے لیے، تو بی بی نے کہا علی آپ کا گھر ہے، آپ جسے چاہیے لائیے، مجھے تو بات نہیں کرنا ہے، مجھے بات نہیں کرنا ہے، میں تو اپنے بابا سے شکایت کروں گی، اور میں یقین دلاتی ہوں کہ میں ان سے ناراض ہوں، اور بات کچھ نہیں۔ تو مولا نے کہا مگر جب معافی کے لیے آئے تو بات تو کر لیجیے، کیا ان کا مقصد ہے وہ پتہ تو چلے۔ خیر جب وہ آئے اور شہزادی کے سامنے بات رکھنے کی منزل آئی، بھئی یہ آخری منزل مصائب ہے بی بی کی، جیسے سمجھیے آپ ویسے سمجھ لیجیے، اسے اتاریے گا دلوں میں، جب یاد آئے گا آپ روئیں گے اسے۔ ادھر دونوں کی انٹری ہونے ہی والی تھی، جیسے کہ ہاں پردے کے پیچھے سامنے بیٹھے ہیں، ویسے ہی آپ نے اسما کو بلایا، اسما ادھر آؤ۔ جیسے اسما آئی آپ نے کہا میرے چہرے کو اس طرف گھما دو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا نکات و کمزوری کا عالم ہے بی بی کا، اپنے سے کروٹ بھی نہیں لے پا رہی ہیں۔ لوگ ادھر ہے، میں ان سے کلام نہیں کرنا چاہ رہی، مجھے پہلو صحیح کرا دو، میرے چہرے کو اس طرف گھما دو۔ اللہ اللہ، شاید یہی وہ مرحلہ تھا، یہ وہ مسائل تھے، یہ وہ تکلیفیں تھی کہ جب فاطمہ کے جنازے کو لے کے مولا قبر تک پہنچے، کیسے اتارے، دو ہاتھ سے مدار ہوئے، اے علی نہ میری امانت کو میرے حوالے کرو۔ مولا نے فرمایا جب امانت لی تھی تو سلامت تھی، اب جب لوٹا رہا ہوں تو سلامت نہیں ہے۔ یہ سن 11 ہجری کا مدینہ ہے، وہ 61 ہجری کا شام تھا۔ نبی بابا نے ہاتھوں کو پھیلا کے اپنی بیٹی مانگی تھی، یہاں بھی علی تھے،
کنیت ابو الحسن تھی 61 ہجری میں بھی علی ابن الحسین تھے، کنیت ابو الحسن تھے، مگر ایک ننا سا لاشا ہاتھوں پر تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، قبر میں اتارے تو کیسے 2 ہاتھ نمایاں ہوئے، اے سجاد لاؤ میری امانت میرے حوالے، پھر وہی الفاظ دہرائے گئے، اے بابا جب امانت حوالے کی تھی صحیح و سلامت تھی، جب سجاد دے رہا ہے ڈالوں پہ تماچوں کے نشان، پیٹھ پر درے و تازیانو وسیعان صدق ایم قلبین قلبون انا للہ و انا الیہ راجعون الہی بحق زہرا و ابیہا و بعدہا و بنی، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے واسطے اور وسیلے سے مومنی جہاں کہیں بھی آباد ہے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عاجل عنایت فرما، جو بے جرم و خطا قید و بند کی زندگیاں گزار رہے ہیں ان کے رہائی کے اسباب فراہم فرما، پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں اور مومنین پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر وہ دشمن جو ظلم ڈھا رہے ہیں قابل ہدایت ہے تو ان کی ہدایت فرما، اور اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو پروردگار ان کو ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود فرما، اور پروردگار بے سر و سامانی کے باوجود جو ظالموں سے برسر پیکار ہے پروردگار ان مسلمانوں کی ہمتوں میں اضافہ فرما، انہیں حوصلہ عنایت فرما، انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما، اور جو زخمی ہیں جن کے عزیز و قریب اور جو گزر چکے ہیں ان کو وہ لوگ دفن بھی نہیں کر پا رہے ہیں، پروردگار سیدہ کے صدقے میں ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور ان تمام مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی عنایت فرما، وارث سیدہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کی جلد سے جلد ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر مددگار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر اور 5 مرتبہ صلوات پڑھ کر شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کو ہدیہ فرما۔